بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں شہر میں کھانے کے ارادے سے گرے پڑے ٹکڑے یا جنگل کی کوئی گھاس یا پتی اٹھانا چاہتا، اور جب دیکھتا کہ دوسرے فقراء بھی اسی کی تلاش میں ہیں تو میں اپنے بھائیوں پر اصرار کرتے ہوئے نہ اٹھاتا، بلکہ یوں ہی چھوڑ دیتا تاکہ وہ اٹھا کر لے جائیں، اور خود بھوکا رہتا۔ جب بھوک کے سبب کمزوری حد سے بڑھی اور موت کے قریب ہو گیا تو میں نے پھول والے بازار سے ایک کھانے کی چیز جو زمین پر پڑی تھی اٹھائی اور ایک کونے میں جا کر اسے کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ اتنے میں ایک اجمی نوجوان آیا، اس کے پاس تازہ روٹیاں اور بھنا ہوا گوشت تھا۔ وہ بیٹھ کر کھانے لگا۔ اس کو دیکھ کر میری کھانے کی خواہش ایک دم شدت اختیار کر گئی۔ جب وہ اپنے کھانے کے لیے لقمہ اٹھاتا تو بھوک کی بے تابی کی وجہ سے بے اختیار جی چاہتا کہ میں منہ کھول دوں تاکہ وہ میرے منہ میں لقمہ ڈال دے۔ آخر میں نے اپنے نفس کو ڈانٹا کہ بے صبری مت کر، اللہ پاک میرے ساتھ ہے، چاہے موت آ جائے مگر میں اس نوجوان سے مانگ کر ہرگز نہیں کھاؤں گا۔ اچانک وہ نوجوان میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، بھائی آ جائیے، آپ بھی کھانے میں شریک ہو جائیے۔ میں نے انکار کیا، اس نے اصرار کیا۔ میرے نفس نے مجھے کھانے کے لیے بہت ابھارا، لیکن میں نے پھر بھی انکار ہی کیا، مگر اس نوجوان کے مسلسل اصرار پر میں نے تھوڑا سا کھانا کھا لیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میں نے کہا، جیلان کا۔ وہ بولا، میں بھی جیلان کا ہی ہوں۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ مشہور بزرگ حضرت سید ابو عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے عبد القادر کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا، وہ تو میں ہی ہوں۔ یہ سن کر وہ بے قرار ہو گیا اور کہنے لگا، میں بغداد آنے لگا تو آپ کی امی جان نے آپ کو دینے کے لیے مجھے 8 سونے کی اشرفیاں دی تھیں۔ میں یہاں بغداد آ کر آپ کو تلاش کرتا رہا مگر آپ کا کسی نے پتہ نہ دیا، یہاں تک کہ میری اپنی تمام رقم خرچ ہو گئی۔ 3 دن تک مجھے کھانے کو کچھ نہ ملا۔ میں جب بھوک سے نڈال ہو گیا اور میری جان پر بن گئی تو میں نے آپ کی امانت میں سے یہ روٹیاں اور بھنا ہوا گوشت خریدا۔ حضور آپ بھی خوشی سے اسے تناول فرمائیے کہ یہ آپ کا ہی مال ہے۔ پہلے آپ میرے مہمان تھے اور اب میں آپ کا مہمان ہوں۔ بقیہ رقم پیش کرتے ہوئے بولا، میں معافی کا طلبگار ہوں، میں نے مجبوری کی حالت میں آپ کی رقم سے ہی کھانا خریدا تھا۔ میں بہت خوش ہوا۔ میں نے بچا ہوا کھانا اور مزید کچھ رقم اس کو پیش کی۔ اس نے قبول کی اور چلا گیا۔ اے عاشقان غوث اعظم، اس بیان کردہ حکایت میں ہمارے لیے کئی نکات موجود ہیں۔ دیکھیے تو صحیح، ایک طرف ہمارے پیر و مرشد حضور غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ ہیں جنہوں نے سخت ضرورت اور بھوک کے باوجود غذا اور رقم کے معاملے میں بے مثال ایثار سے کام لیا، جبکہ دوسری طرف ہمارا حال ہے کہ بھوکا رہنا تو بڑی دور کی بات، بالفرض 11ویں شریف کی نیاز کی بریانی یا پلاؤ ہی سامنے آ جائے تو ہرس کا ایسا غلبہ طاری ہو جائے کہ جی چاہے بس سارے کا سارا تھال میں ہی کھا ڈالوں۔ بوٹی تو دور کی بات ہے، کسی کو چاول کا ایک دانہ بھی نہ جانے پائے۔ اے عاشقان غوث اعظم، جب کبھی دوسروں کے ساتھ مل کر کھانا کھانے کا اتفاق ہو، بڑے بڑے نوالے بغیر چبائے جلد جلد نگلنے اور عمدہ بوٹیاں اپنی طرف کھینچ لینے کا لالچ غالب آ جائے، اس وقت اپنے پیر و مرشد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بیان کردہ حکایت کے ساتھ ساتھ یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی ذہن میں لانا چاہیے کہ حضور آخری نبی مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان بخشش نشان ہے، جو شخص اس چیز کو جس کی خود اسے حاجت ہو دوسرے کو دے دے تو اللہ پاک اسے بخش دیتا ہے۔ حضرت ابو سلمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفس کی کسی خواہش کو چھوڑ دینا 12 ماہ کے روزوں اور رات کی عبادتوں سے بھی بڑھ کر دل کو فائدہ دیتا ہے۔ اے عاشقان غوث اعظم، پیران پیر روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم ولی ہیں جن کی ساری زندگی اللہ پاک کی عبادت اور مخلوق خدا کی خدمت میں گزری۔ اللہ پاک نے آپ کو بے شمار خوبیوں سے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی غوث اعظم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایثار کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔